سے سینیٹر رضا محمد رضا، ANP سے میرا ایمل ولی بھائی، نیشنل پارٹی سے محمد بلوچ اور دوسرے پارٹی لیڈر شریک ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا، اس عوام کا جنہوں نے ہم سب کا آواز پہ لبیک کہا. ساتھیوں، آج اگر پاکستان کا متفقہ آئین ہے اسلامی جمہوری وفاقی 1973 کا آئین ہے، تو بھٹو شہید نے مفتی محمود اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے بنایا. مسلم لیگ نون نواز کے ساتھ ہم نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے اہم ڈاکیومنٹس پر دستخط کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر کے ہمارا 1973 کے آئین کو بحال کیا. عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے NWFP کا نام بدل کے پختونخوا صوبہ کو شناخت دی. حاصل بزنجو اور ان کے والد میر غوث بخش بزنجو نے اپنی زندگی بلوچستان اور اس کے عوام کے حقوق کے لیے صرف کی. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. اچک سائے صاحب کی پوری زندگی جمہوریت و قوموں کے حقوق کی جدوجہد میں گزری ہے. ہماری اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، اپنے سیاسی سوچ ہے، اپنا منشور ہے، اور ماضی میں ہم آپس میں شدید سیاسی لڑائی بھی لڑے ہیں، مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اور جب ملک کو ضرورت پڑے، ملک کی مفاد کے لیے، جمہوریت کے بالادستی کے لیے ہم مل کے لڑے. آج بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے. ہمارا وفاق پہ حملے ہو رہے ہیں. پاکستان کے اتنے مسائل ہیں کہ کوئی ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت ان مسائل کا حل اکیلا نہیں نکال سکتے. اور آج ہم پھر سے متحد ہو چکے ہیں، آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اور آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے. 25 جولائی پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف پارلیمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ سیاست نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف صحافی ہی نہیں بلکہ آزاد صحافت نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت غربت نہیں بلکہ غریب نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف زراعت ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انڈسٹری ہی نہیں بلکہ مزدور بھی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف تاجر ہی نہیں بلکہ تجارت بھی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاسی کلچر ہی نہیں بلکہ تمام اصولوں بھی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت صرف کاروباری ہی نہیں بلکہ غریب کی جیب بھی نشانے پر ہے.
وہ اس لیے کہ اس وقت دہشت گرد نہیں بلکہ مظلوم نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت غریبوں کو گھر دینے کے نام پر غریبوں کے گھر نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت بے روزگاری کے بجائے روزگار ہی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت چند قوانین ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا آئین نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورا وفاق نشانے پر ہے. یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں توڑو، ان میں سے جیتنے والے بندے نکالو، ان کو ایک ٹوکری کے نیچے جمع کرو. آپ کو بتائیں کہ باغ جناح کراچی میں متحدہ اپوزیشن کا جلسہ جاری ہے جسے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عوام نے ہماری آواز پر لبیک کہا. بھٹو نے 1973 کا آئین مفتی محمود اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر بنایا. کوئی ایک پارٹی مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. ایک بار پھر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو نام دے کر شناخت دی. ہماری اپنی سوچ اور اپنا منشور ہے. پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اور بلاول بھٹو کا ماننا ہے کہ اب دہشت گرد نہیں مظلوم نشانے پر ہے. پولنگ سٹیشن سے نکال دیا جائے، پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو جو رات کو جیت کے تھے ان کو سو بھروا دیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو، تین دن تک میرے جیسے پارٹی کے سربراہ کا نتیجہ ہی روک لیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہا ہو تو پھر سابق چیف جسٹس کے ذریعے دوبارہ گنتی کو رکوا دیا جائے، جس میں تم خود بھی اور تمہارے کئی امیدوار ہار رہے تھے. بلاول بھٹو اس متحدہ اپوزیشن کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ صنعتی نہیں بلکہ مزدور بھی نشانے پر ہے.